الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. کثرت سے کیا مراد؟ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ میرے بندے جو مجھے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا. اللہ کی یاد ایسا عمل ہے کہ ہر وقت ہمارے دل میں رہنا چاہیے. ساری مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. تو ہم نہ سمجھیں، ہم نہیں سمجھتے. ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، حتیٰ کہ درختوں کے پتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سمندر میں مچھلیاں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، ہوا میں پرندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب اللہ کا ذکر کرتی ہے. جب کوئی پرندہ ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کو شکار کر لیا جاتا ہے. جب کوئی درخت ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ مرجھا جاتا ہے. ذکر زندگی کا دوسرا نام ہے. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، ذکر کرنے کے مثال زندہ کی مانند ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی مانند ہے. اب انسان کے اوپر آ کر بات رہ گئی. انسان کے جسم جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ، ایک جسم اور ایک ہماری روح. جسم عالم خلق سے بنا ہے اور روح عالم امر سے بنی ہے. ہمارے مشائخ نے دیکھا کہ روح کا تعلق انسان کے سینے کے ساتھ چند جگہوں پر خاص ہے، باقی جگہوں پر عام ہے. ان جگہوں کا نام لطائف رکھا گیا. وہ 5 لطائف ہیں: قلب، روح، سر، خفی، اخفا. ہر لطیفے پر سبق کرواتے ہیں ہمارے مشائخ، اور اس سے ان لطائف کے اندر نور آتے ہیں، سینہ منور ہو جاتے ہیں. ہر لطیفے کا ذکر کرنے سے ایک بڑی بیماری بندے کے اندر سے نکل جاتی ہے. قلب کا ذکر اگر مکمل کر لیا جائے تو انسان کی اندر سے شہوت کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. شہوت کا لفظ اشتہا سے نکلا ہے. اشتہا طلب کو کہتے ہیں. عام لوگ تو سمجھتے ہیں کہ صرف مرد اور عورت کے تعلق کو شہوت کہتے ہیں، مگر اشتہا کا لفظ عام ہے. بچوں میں کھانے پینے کی شہوت زیادہ ہوتی ہے، عورتوں میں بننے سنورنے کی شہوت زیادہ ہوتی ہے، اور مردوں میں عورتوں کی شہوت زیادہ ہوتی ہے. تو جب انسان ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے اندر سے شہوت ختم ہو جاتی ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اس کی شہوت سمٹ کر دائرہ شریعت کے اندر آ جاتی ہے. وہ جو ہر وقت کی ہوس تھی نا، وہ جو لالچی کتے کی طرح اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کو بھی دیکھتا ہے، وہ حرص ختم ہو جاتی ہے، وہ ہوس ختم ہو جاتی ہے. تو انسان
شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ اگر پہلا سبق کر لیا تو عورت اس کے بعد بنے سنورے گی نہیں، وہ بنے سنورے گی، مگر اس کا بننا سنورنا اس کے اپنے ہسبینڈ کے لیے ہوگا۔ غیر مردوں کو دکھانے کے لیے جو بنتی تھی یا نمائش کے لیے بنتی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں شہوت کا ختم ہو جانا۔ لطیفہ روح کا سبق کرنے سے انسان کے اندر سے غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ غصہ ختم ہونے کا کیا مطلب کہ غصہ دائرۂ شریعت کے اندر سمٹ جاتا ہے، آتا ہے تو اللہ کے لیے آتا ہے اور آتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ مولانا یعقوب نوتنوت نے ایک مرتبہ کسی طالب کو تھپڑ مارا، اس نے کہا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے، کہنے کہ کم وقت تجھے اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں، اپنے لیے تھوڑا مار رہا ہوں، اللہ کے لیے تو مار رہا ہوں۔ تو غصہ بھی پھر اللہ کے لیے ہوتا ہے بندے کا، اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا۔ لطیفہ سر کا ذکر کرنے سے انسان کے اندر سے بخل ختم ہو جاتا ہے، دین کے لیے اپنا وقت بھی خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد کو بھی دین پڑھاتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نفس میں سخاوت پیدا کر دیتے ہیں۔ لطیفہ خفی کا ذکر کرنے سے انسان کے اندر سے حرص اور حسد ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حرص اور حسد وہ بیماریاں ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کو مصیبت بنایا ہوا ہے۔ اگر اس سے جان چھوٹ جائے تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ پھر لطیفہ اخفا کا ذکر کرنے سے انسان کے اندر سے عجب تکبر دور ہو جاتا ہے، اور عجب تو ایٹامک بیماری ہے، اس کے بارے میں اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس بندے کے اندر ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اب ذرے کو تو ایٹم کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی بری بیماری ہے، ایک ایٹامک لیول تک بھی اگر ہوگی نا تو بندے کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو لطیفہ اخفا کا ذکر کرنے سے اس سے جان چھوٹ جاتی ہے، انسان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، تواضع آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد لطیفہ نفس ہے، اس پر ذکر کرنے سے انسان کی نفس کی شرارتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ساتواں سبق جو ہے اس کو لطیفہ قالبیہ کہتے ہیں۔ قالب کا مطلب ہوتا ہے جسم، قالب جسم کو کہتے ہیں، تو قالبیہ اس سے بنا ہے، یعنی پورا جسم ہی ایک لطیفہ بن جاتا ہے اور پورا جسم ذکر کرتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جن حضرات نے اس سبق کو اچھی طرح سے کیا ان کے جسم کا رواں رواں اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ آپ سوچیں اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی سر سے لے کے پاؤں تک جس کا جسم کا رواں رواں اللہ کو یاد کر رہا ہوگا۔ تو یہ تصوف کی پرائمری کا امتحان ہے جو پاس ہوتا ہے۔ جس بندے نے 7 لطائف کو مکمل کر دیا اور فنا تک پہنچا دیا اس نے تصوف کی پرائمری اسکول کو پاس کر لیا۔ اتنا تو ہم میں سے ہر بندے کو کرنا چاہیے کہ ہمارے جسم کا رواں رواں اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے۔ پھر اس سے اوپر تحلیل کے اسباق ہیں اور مراقبہ احدیت ہے۔ جس بندے نے مراقبہ احدیت تک سبق پہنچا دیا اس نے تصوف کی میٹرک پاس کر لی۔ آج کل میٹرک سے نیچے کوئی پڑھا ہوا تو اس کو پڑھا ہوا ہی نہیں سمجھتے، میٹرک بنیاد بنی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں مراقبہ احدیت تک جو 10واں سبق ہے اپنے کام کو پہنچانا چاہیے تاکہ ہم بھی ان پڑھوں کی جس سے نکل کے پڑھے لکھوں کے فہرست میں شامل ہو جائیں۔ پھر اس کے اوپر مشاربات کے سبق ہیں اور 16 تک کے اسباق جو ہیں وہ یوں سمجھیں کہ جس نے کر لیے اس نے ایم اے کا امتحان پاس کر لیا۔ اب ایم اے کی ایک بڑی ڈگری ہوتی ہے جو بندہ کر لیتا ہے جی ماسٹر کیا ہوا ہے، اس لیے ہمارے مشائخ 16 اسباق پورے ہونے پہ اجازت دے دیتے ہیں۔
پھر 16 سے جو اوپر کے اسباق ہے وہ اسپیشلائزیشن ہے، وہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی، وہ اللہ کے فضل کا معاملہ ہے، اس میں محنت کا دخل کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کمالات کے مراقبے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، اور امکان کی حد تک 35 اسباق ہیں جو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ بتائے، اس میں مراقبہ حقیقت صلاۃ بھی آتا ہے، مراقبہ حقیقت کعبہ ربانی، مراقبہ حقیقت قرآن مجید۔ آپ سوچیں جب وہ مراقبات بندہ کر رہے اور پھر کیفیات مل جائیں تو پھر نماز کی کیا حالت ہوگی، پھر تلاوت قرآن کا مزہ کیا آئے گا۔ یہ ہیں وہ دل کی تمنائیں جو ہمیں اللہ سے مانگنی ہے اور پوری کرنی ہے، کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دے۔ محنت سے تو ہم حاصل کر نہیں سکتے، لیکن اللہ اپنے فضل سے نوازنا چاہے تو وہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اپنے فضل سے، ان کی کوئی محنت تھوڑی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، اللہ نے فرمایا میں تیرے بھائی کو بھی نبی بنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، قسمت ہو تو ایسی ہو نا۔ اللہ نے ان کو بلا مانگے نبوت عطا فرما دی تھی، اللہ تعالیٰ ہم مسکینوں کو مانگنے پر ولایت عطا فرما دے۔ آج کی رات نہیں جانتے، ہو سکتا ہے رمضان شریف کی آخری رات ہو، یا ہو سکتا ہے ایک اور دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں۔ تمنا تو یہی ہے کہ اللہ ایک دن اور دے دیں، مگر کچھ پتہ نہیں چاند کا کیسے نظر آئے کیسے نہ آئے، کیا فیصلہ ہو۔ بہرحال آج ختم قرآن کی محفل تھی، تو اس محفل میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو منا کے اٹھنا ہے، پکی بات ہے، یہ دل میں عہد لے کے بیٹھے۔ ہم اللہ کو اپنا کوئی زور نہیں دکھا رہے، کیا پنڈی کا شوربہ، ہمارے اندر کیا زور ہے، ہم تو مسکین ہیں، کمزور ہیں، بس اللہ سے رحم کی اپیل کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کو اپنا زور نہیں دکھا رہے، ہم تو بہت ہی گناہگار کمزور ہیں، بس ہم آپ سے رحم کی اپیل کر رہے ہیں۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کسی بندے کو پھانسی کا حکم ہو جاتا ہے نا، نیچے کی کورٹ سے ہوا، پھر ہائی کورٹ سے ہوا، پھر سپریم کورٹ سے ہو گیا، اب ججوں نے فیصلہ دے دیا جی بندے کو پھانسی لگنا ہے۔ ایک راستہ آخری ہوتا ہے کہ جی ملک کے صدر سے رحم کی اپیل کر لی جائے، یہ قانون کے مطابق ہے۔ اب صدر کئیوں کو معاف کر دیتا ہے، کئیوں کو معاف نہیں کرتا، مگر صدر کے لیے بھی کچھ قانونی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کے مالک ہیں، وہ صاحب اختیار ہیں، جو چاہیں کریں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ رحم کی اپیل کو قبول کر کے سب کو معاف کر دیں تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کو یہ شان جچتی بھی ہے۔ اس لیے آج کی رات میں بس اللہ تعالیٰ کو منا کے اٹھیے، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، ماں کے جو ہے نا آگ کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، امی 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 کرتا رہتا ہے، ماں غصہ بھی کرتی ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا، امی امی امی، اور تھوڑی دیر بعد ماں اس سے راضی ہو جاتی ہے۔ بس آج وہی معاملہ ہے کہ ہم چھوٹے بچے کی طرح اللہ کی چوکھٹ سے لپٹ جائیں اور اللہ 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 اس طرح کریں کہ اللہ کو پیار آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے۔ سچی بات ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ مراز پیر طریقت نصیحت یادس، مراز پیر طریقت نصیحت یادس، کہ یاد غیر خدا ہر کے ہست برباد۔ اللہ کے سوا جس کسی کی بھی یاد ہے سب برباد ہے، ایک اللہ کی یاد ہے جو اصل کام ہے۔ اللہ ہمیں اپنی یاد والا بنا دے، اور آج کی اس آخری مجلس میں اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ کی محبت کیسی تھی، ذرا چند ان کے اشعار سن لیجیے۔ فرماتے ہیں، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میرا روح بھی تو،
میرا قلب بھی تو، جد جان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا سانول مٹھڑا شام سلونا من موہن جانان بھی تو، میری آس امید تے کھٹیا وٹیا میرا تکیہ مان تران بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، میرا شان بھی تو، میرا دکھ سکھ رومن کھلن بھی تو، میرا درد بھی تو، درمان بھی تو، میرا خوشیاں دا اسباب بھی تو، میرے سولاں دا سامان بھی تو، میرا حسن تے بھاگ سہاگ بھی تو، میرا وقت نام نشان بھی تو، میرے ٹھٹڑے ساتھ مجھ مجاری ہنجواں دا طوفان بھی تو، میری مہندی کجل مساگ بھی تو، میری سرخی بوڑھا بیڑا پان بھی تو، یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو۔ کیا محبت ہوگی دل میں، اللہ کی محبت کا اظہار کیسے اچھے انداز سے کیا ہے۔ چنانچہ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں اور کہانی مول نہ بھانی، اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی، کوئی اور بات مجھے اچھی نہیں لگتی، اور کہانی مول نہ بھانی، الف لیم دل خسوے میاں جی، الف اللہ، اللہ نے تو میرا دل مجھ سے چھین ہی لیا ہے، اب اس کی سوا کوئی کہانی اچھی نہیں لگتی، اور کہانی مول نہ بھانی، الف لیم دل خسوے میاں جی، بیٹے دی میں کلوڑ نکائی، الف کی تم بے وسوے میاں جی، بس ایک الف نے مجھے بے بس کر دیا، اب مجھے اور بیٹے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور کہانی مول نہ بھانی، الف لیم دل خسوے میاں جی، بیٹے دی میں کلوڑ نکائی، الف کی تم بے وسوے میاں جی، جیندیاں مردیاں یار دی راساں، وسری ہور ہوس وے میاں جی، رانجن میڈا میں رانجن دی، روز ازل دی ہس وے میاں جی، عشقوں مول فرید نہ پھرسوں، اے غلام فرید میں اللہ کے عشق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، باز نہیں آؤں گا، عشقوں مول فرید نہ پھرسوں، روز نبیم چسوے میاں جی، اللہ کی محبت ایسی ہے، روز ایک نیا لطف ہے اس کا، میں کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں، اور کہانی مول نہ بھانی، الف لیم دل خسوے میاں جی، الف کی تم بے وسوے میاں جی، روز نویں ہم چسوے میاں جی۔ تو ہم بھی آج اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد کی لذت عطا فرمائے، اور رمضان شریف کی اختتامی یعنی ختم قرآن کی مجلس کو ہمارے لیے بخشش کی مجلس بنا دے، ہم پر رحم فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، پھر مراقبہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں، ایک ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں ہے مراقبہ 15-20 منٹ صبح 15-20 منٹ شام کرنا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں۔ جان کر بوجھ کر جو کیا ہے، جان کر بوجھ کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے۔ تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا۔ تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے۔ میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر۔ ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ ہمیں معاف کر دے، رب کعبہ ہمیں معاف کر دے۔ نیکیوں سے مجھے جوڑ دے،
ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں۔ ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا۔ گر نہ جاؤں مجھے تو اٹھا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں۔ میرے آنسو سوالی ہے تیرے، گر رہے ہیں جو دامن میں میرے، میرے آنسو سوالی ہے تیرے، گر رہے ہیں جو دامن میں میرے۔ اب تو سن لے میری اے خدا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں۔ جان کر بوجھ کر جو کیا ہے، جان کر بوجھ کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے۔ مولا تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا۔ تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے۔ میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر۔ ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے۔ رب کعبہ ہمیں معاف کر دے، رب کعبہ ہمیں معاف کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
اے اللہ ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما، اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ تنہائیوں میں کیے معاف فرما، اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، اللہ جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں وہ بھی معاف فرما، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل فرما، اللہ رات کے اس وقت میں دنیا کے بادشاہوں نے بھی اپنے دروازے بند کر لیے، اللہ آپ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، آپ کے چند فقیر بندے آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ جھولیاں پھیلا رکھی ہیں، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما دیجئے، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم نے بھی جھولیاں پھیلا رکھی ہیں، اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دیجئے، اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، اللہ کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، اللہ کبھی بھی دشمن کے حوالے نہ فرمائیے، اللہ ہمیشہ اپنی سرپرستی والا معاملہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں اللہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جب باپ اور بیٹا سڑک کراس کر رہے ہوں تو اس وقت باپ انگلی پکڑ لیتا ہے کہ بچہ کمزور ہے انگلی چھوڑ نہ دے، اللہ ہم کمزور ہیں، آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، اللہ ہم تو پھسل جاتے ہیں، اللہ آپ ہی ہمیں تھام لیجئے، آپ ہی ہمیں تھام لیجئے، اللہ ہمیں اپنے رحمت میں جگہ عطا فرما دیجئے، اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے، اللہ شیطان آپ کا بھی دشمن ہمارا بھی دشمن، اللہ آپ نے بھی فرمایا اس کو دشمن بنا کے رکھو، اللہ اس دشمن سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، اللہ اس کے ظاہری اور باطنی ہر طرح کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ آپ ایک نگاہ کرم فرمائیں گے، اللہ ہماری کشتی کنارے لگ جائے گی، اللہ ہماری زندگی سنور جائے گی، اللہ ہم جہنم سے دور ہو جائیں گے، اللہ ہمیں جنت مل جائے گی، اللہ ہمیں جنت عطا فرما دیجئے، کرم والا معاملہ فرما دیجئے، تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے، اللہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ پیارے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ یہ مجمع پچھلے کئی دنوں سے یہاں پر آپ کی رضا کے لیے، آپ کی محبت کے لیے، آپ کی لقاء کے لیے، آپ کے عشق میں تڑپ کر بیٹھا ہے، اللہ اب تو ہمارے دلوں کو گرما دیجئے، اللہ اب تو ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا فرما دیجئے، اللہ ایسی محبت جو دنیا سے ہمیں روک دے، اللہ ایسی محبت جو گناہوں سے ہمیں روک دے، اللہ ایسی محبت جو ہمیں آپ کی محبت میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دے، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے پیارے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کوہ طور پر آ جاؤ، وہ کوہ طور پر گئے، وہاں پر آپ نے تجلی فرما دی، اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر آپ کی تجلی آ جائے، اللہ کوہ طور بہت دور ہے، یہیں پر ہمارے دلوں میں اپنی تجلی پیدا فرما دیجئے، اللہ آپ نے ہمیں اپنی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ آپ کی محبت کے بنا بھی کیا جینا، اللہ وہ زندگی ہی کیا زندگی جس میں آپ کی محبت نہ ہو، اللہ آپ تو بہت پیارے رب ہیں، اللہ آپ تو بہت اچھے پروردگار ہیں، اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اچھے لوگ تو بروں کے ساتھ بھی اچھائی والا معاملہ کرتے ہیں، اللہ آپ تو سب اچھوں کے بھی پروردگار ہیں، اللہ ہم تو بروں سے بھی برے ہیں، اللہ ہم سے اچھائی والا معاملہ کر لیجئے، اللہ ہم نے گھروں میں دیکھا ہے
بچہ برا ہو بد ہو جیسا بھی ہو، ماں محبت کرتی ہے، کہتی ہے جیسا بھی ہے میرا ہی بیٹا ہے، اللہ ہم جیسے بھی ہے بندے تو آپ ہی کے ہیں نا، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم جانتے ہیں آج ہم جتنی بھی پستیوں میں گرے ہوئے ہیں یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم نے اپنے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو یہاں تک لا کھڑا کیا، اللہ اب آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ ختم قرآن کی محفل ہے، اللہ آپ کے قرآن مجید کو مکمل تراویح میں پڑھا گیا، سنا گیا، اے اللہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو سن لیجئے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ اگر آپ رد بھی کریں تو آپ کا حق ہے، آپ پروردگار ہیں، آپ مالک ہیں، اللہ ہم تو کمزور ہیں، درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ ہمیں رد نہ فرما۔ اللہ اگر آپ نے رد کر دیا شیطان بھٹکا دے گا، نفس بہکا دے گا کہ بڑا اچھا ہو گیا، ان کو تو کچھ بھی نہ ملا، ان کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ ہمیں ضائع نہ ہونے دیجئے، اللہ ہمیں ضائع نہ ہونے دیجئے۔ اللہ ہم جانتے ہیں جیسی تیسی زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی اللہ کچے دھاگے کی طرح اللہ ہم آپ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بس اپنے ساتھ جوڑے رکھیے، اللہ ہمیں جوڑ لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ ہر طرح کے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، رحم و کرم والے معاملے فرما۔ اے اللہ دور قریب سے جتنے احباب یہاں موجود ہیں اللہ سب کی دل نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ قرآن مجید جو تراویح میں مکمل پڑھا گیا، یہ سنا گیا، اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ جن حفاظ نے قرآن اللہ مکمل سنایا، اللہ ان کو قرآن مجید کے اے اللہ عشق نصیب فرما، جو پڑھا گیا اس کو قبول فرما۔ اے اللہ جو اس کے اندر غلطی کوتاہی کمی ہوئی اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما، اور ہم سب کو اس پر کامل اجر نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما۔ اللہ آج حالات دنیا میں امت مسلمہ پر کتنے سخت ہیں اللہ آپ تو سب جانتے ہیں، اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما۔ اللہ دنیا کا کون سا پتھر، زمین کا کون سا ایسا ٹکڑا ہے جو مسلمانوں کی کم مظلومیت کی گواہی نہیں دے رہا، اللہ اب تو مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے، اللہ عزت رفتہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ جب سے پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں کا زوال دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کی ذلت دیکھ رہے ہیں، اے اللہ اب تو کفار نے بھی کہنا شروع کر دیا کہاں گیا تمہارا وہ رب جس کو تم بات بات پر پکارتے ہو، کیوں نہیں آتا تمہاری مدد کو، کہاں گئے تمہارے وہ نبی کے فرشتے جو بدر میں ان کی مدد کو اترے تھے، تم تو کہتے ہو وہ ابھی بھی مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ اب تو مدد اتار دیجئے، اللہ اب تو آپ کے گھر تک معاملہ پہنچ گیا، اللہ اب تو آپ کے نبی کی حرمت تک معاملہ پہنچ گیا، اللہ آپ تو سب برداشت کر لیتے ہیں، اللہ آپ تو حوصلے والے پروردگار ہیں، لیکن اللہ جب آپ کے نبی پر بات آتی ہے آپ برداشت نہیں فرماتے، ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے، اللہ اب تو ان کفار کو جواب دے دیجئے، اللہ ان کی خوشیوں کو ملیا میٹ کر دیجئے، اللہم شتت شملہم، اللہ ان کے اوپر اپنا غضب اتار دیجئے، اللہ ان کو بتا دیجئے یہ میرے مسلمان بندے، یہ میرے بندے ہیں، میری توحید والے بندے ہیں، اکیلے نہیں ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، اللہ اب تو آپ اعلان فرما دیجئے میرے بندوں میں آ رہا ہوں، تمہاری مدد کروں گا، اللہ اب تو آپ مدد فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فرشتوں کو اتار دیجئے، اللہ ہم جانتے ہیں ہم کمزور ہیں، ہم دعاؤں کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، اللہ دعا مانگ رہے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے دعاؤں سے آپ کی مدد اترتی ہے، اللہ مدد اتار دیجئے، اللہ امت مسلمہ کی مائیں بہنیں بیٹیاں پریشان ہیں، اللہ ان کے سروں سے دوپٹے تک اتار دیے گئے، اللہ اب تو ننگے سر لوگوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، اللہ کس کو منہ دکھائیں، اللہ عزتیں تار تار کر دی جاتی ہیں،
اللہ اب تو مدد فرما دیجئے، اللہ مسلمانوں کی مظلومیت پر رحم فرما دیجئے، اللہ کرم والا معاملہ فرما دیجئے، اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما لیجئے، پیارے اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ کرم والے معاملے فرما۔ اللہ ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں آپ نے ہمیں جتنی بھی عزت دی ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، اللہ اب تو یہ تو آپ کے گھر کی طرف بڑھ چکے ہیں، اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ مدد اتار دیجئے، اللہ امت مسلمہ کو عزت عطا فرما دیجئے، اللہ آپ کو آپ کے نبی کا واسطہ، اللہ آپ کو آپ کے محبوب کی امتی صداؤں کا واسطہ اللہ رحم فرما دیجئے، پیارے اللہ کرم والا معاملہ فرما دیجئے، اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں جس جگہ پر ہیں مظلوم ہیں اللہ سب کو مدد دے دیجئے، اللہ سب کی اے اللہ دلوں کو تسلی عطا فرما دیجئے، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما دیجئے، اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، اللہ آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما، اللہ جو توڑ کی کوششیں کی جا رہی ہیں اللہ ان کو جوڑ میں تبدیل فرما، آپس میں محبت الفت نصیب فرما، اللہ ہمیں ایک صفحے کے اوپر مسلمانوں کو جمع ہو کر اللہ دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہم سب کو امت بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ جتنے حاضرین محفل ہیں یہ دور بیٹھی مائیں بہنیں بیٹی اللہ انٹرنیٹ کے ذریعے فون کے ذریعے اللہ لوگ ہیں مرد خواتین ان دعاؤں میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ سب کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، اللہ اس اندھیری شب میں اللہ ہمیں روشنی کی امید ہمارے دلوں میں جگہ دیجئے، اللہ روشنی کی امید جگہ دیجئے، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمی نصیب فرما، اے اللہ ظاہری اور باطنی ہر طرح سے کامل شفا نصیب فرما، صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے حضرت والد صاحب کی زندگی میں برکت نصیب فرما، اللہ ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پریشانی اور بیماریوں سے ان کی حفاظت فرما، اللہ صحت والی عافیت والی استقامت والی عمر نوح نصیب فرما، اللہ صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرما، اللہ ان سے محبت کرنے والے یا ان کے آگے محبت کرنے والے جتنے بھی ہیں اللہ سب کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے آپ جانتے ہیں اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما، اللہ ہمارے عزیز و اقارب مشائخ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی اللہ قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، اللہ ہم نے اپنی اوقات کے بقدر مانگا ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.